والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ خوبصورت پروقار تقریب سعید جلسہ دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے، اہتمام کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو اخلاص کی نعمت اور دولت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کل کہہ کے کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک مقام پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا کروا کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دستور بنا۔ تھوڑے سے ساتھ ہو جائے جی حضرات، تھوڑے سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑی کسی اور تکلیف دی، حرکت میں برکت ہے تو نامناسب پر ذرا سا ساتھ ہو جائے۔ آپ ادھر ہو جائیں گی حضرت مفتی صاحب کے آپ قدموں کے قریب ہو جائیں گے تو فیض ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی تھوڑے ادھر پیچھے ہٹیں جی، یہ سنگیت ادھر سے بھی جگہ بن جائے، تھوڑے ایک قدم جی مفتی صاحب تھوڑا سا پیچھے، آپ کو اللہ برکت دے دی یہاں سنگی بار ہاں اللہ آپ کو سعادت مندیاں عطا کرے۔ دیکھیں بزرگوں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے تو ان کو بھی 2 اجر ملے گا۔ آپ لوگ سے چند ایک باتیں کرنی ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ جب آدمی کسی چیز کو جاننے لگ جاتا ہے نا تو پھر بڑی حد تک اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت بھی پا جاتا ہے۔ دین کا جو علم ہے نا اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ بذات خود علم کی جد و جہد اور علم کی کوشش، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حصول کے بعد نفع دیتی ہیں۔ آپ نے اس چیز کو حاصل کر لیا، کوئی کام آپ سیکھ رہے تھے، آپ نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد آپ نے شروع کیا تو اب وہ آپ کو نفع دے گا۔ دین کا علم وہ نعمت ہے کہ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا اسی وقت نفع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، طالب علم بننا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح غسل کا طریقہ جاننا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو جس طرح زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اسی طرح مسائل زکوٰۃ سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کچھ عرصے سے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ طریقت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی درویش بنتا ہے، صوفی آدمی ہے، تو لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ شاید کوئی بڑی پگڑی والا، بڑے جبے والا آدمی ہو، تسبیح 500 دانے والی ہو اس کے پاس، چھوٹی نہ ہو، اور جبہ اس نے چنگا تگڑا پہنا ہو، ہٹو بچوں کی داستانیں ہو تو وہ پیر صاحب ہوتا ہے۔
جب بھی آپ کسی ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جو چیز درست نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں غلط کام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جو ان پڑھ تھے، دین سے دور تھے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں اس غلطی کا کہ منبر و محراب نے بھی سپورٹ کیا۔ جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے زیادہ کیا۔ ہاں اس شخص کو لا کے صدارت کے لیے بٹھا لیا جو بالکل ان پڑھ آدمی، آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، ساری زندگی مولوی صاحب نے کہا پیر بڑے شاندار ہوتے ہیں، کبھی کسی پیر سے بھی کہلواؤ نا کہ مولوی بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہلواؤ۔ جب تک آپ علم کو سپورٹ نہیں کریں گے، آپ دیکھیں نا ہمارے ہم مزاج یہ ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین اگر کتاب و سنت کے اسباق دہرا رہے ہیں اور وہ ہماری تربیت کر رہے ہوں، ایک ہوتا ہے نکتہ سنانے والا خطیب، ہوئے 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 اسٹیج پہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی گرے گی کوئی چیز، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، جملہ آنے لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، میری طرح کا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بام بھی نہ چل جائے۔ بھئی تو نے کرنی ہے جو بات کر دے۔ یہ کون سا اسٹائل ہے منبر و محراب کا دعوت دین دینے کا کہ جس میں آپ نے اس قدر زیادہ چیزوں کو الجھا دیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے شاید یہی بڑا کام ہو رہا ہے، خطابت ہو رہی، حالانکہ جب کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد سادی مسجد میں سادہ عالم دین بہار شریعت کھول کے آپ کو وضو کے مسئلے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے وہ نمازی خوش بخت ہوتے ہیں جن کی مسجد کے امام صاحب فجر کے بعد قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ انہیں سناتے ہیں۔ ان کو قابل رش اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا خیال ہوتا ہے بندہ ذرا مشہور ہونا چاہیے، فیمس ہونا چاہیے، ہونا ایسا چاہیے جس پر بڑی جناب باتیں ہو سکے۔ ایک تو علم کو سپورٹ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کتاب و سنت کا درس دے رہا ہے، یہ کوئی عام مولوی صاحب، اور ایک طرف ایک آدمی تسبیح لیے جبہ پہنے دستار باندھے بیٹھا ہے اور وہ خالی تسبیح چلا رہا ہے۔ ہم نے یہ مزاج پرموٹ کیا ہے کہ قوم ساری ادھر چلی جاتی ہے کہ بابا سرکار جو ہے یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ انکار نہیں ہے، اگر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، متقی ہے، تو اس شخص کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن ان دونوں میں اگر وہ فضیلت معاب بھی ہو، متقی بھی ہو، تو ان دونوں میں معیار دین نے کیا دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دو حلقے مسجد میں بنے ہوئے تھے، ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک طرف بیٹھ کر لوگ عبادت کر رہے تھے، ایک طرف عبادت کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، ایک طرف دوسرا حلقہ دین پڑھا رہا تھا۔ ایکو ذرا کم کر دیں گی، اس کی بند نہ کیجیے گا، کم کر دیں تھوڑا۔ ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا، ایک طرف ذکر اذکار ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا چونکہ میں ایک معلم بن کے آیا ہوں، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا، دین پڑھایا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان مجالس کو، ان محافل کو، ان جلسوں کو، ان چیزوں کو سپورٹ کیا جہاں فروغ علم ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں تربیت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کا علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور حضور نے فرمایا رات کی کسی ایک گھڑی میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی کوئی چیز سیکھ لینا، دین کی کسی بات پر غور و فکر کرنا، یہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جو مسائل کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، اور دوسری اور یہ بڑا ضروری ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں طالب علموں سے میں معافی کے ساتھ یہ بات کروں گا، علماء سے نہیں بات کر رہا، علماء کو تو پتہ ہوتا ہے پہلے چیزوں کا، طالب علموں سے بات کر رہا ہوں۔
ہمارا طالب علم بھی نہیں سمجھتا کہ جب میں صرف ناو پڑھ رہا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں یہ سمجھتا، اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو فروغ دینا چاہیے کہ تو عبادت کر رہا ہے، چونکہ تو اس کو کتاب و سنت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے اصل جو بات ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے، اگر وہ سمجھ جائے نا میرا معیار کیا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر طالب علم اور عالم کو پتہ چل جائے نا میری عظمت کیا ہے، کبھی کسی دنیا دار کو دیکھ کے روب کا شکار نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو کسی مالدار اور کسی بڑے آدمی کو، اسے پتہ ہی نہیں ہے میری وقار عزت کیا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہو کر جب تو ایک غلط آدمی کی تعریف کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ صرف اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں، تو بتا سوسائٹی کے ساتھ تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے، معاشرے کے ساتھ کتنی بڑی تو ناانصافی کرتا ہے۔ ایک تو اسے سمجھیں، اور دوسرا مقام ایسا ہو، مزاج ایسا ہو، طبیعت ایسی ہو۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، نکمے بچے نہ داخل کرایا کرو مدارس کے اندر۔ جو بیٹا میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، A+ نمبر ہو، اسے درس نظامی کا اسٹوڈنٹ بناؤ، اور ہر ہفتے جا کے اس کی فائل چیک کرو کہ مدرسے میں کیا پڑھتا ہے، غور کرو کدھر جا رہا ہے۔ آپ مضبوط اعصاب کے لوگ دیں، انہوں نے قیادت کرنی ہے، ان کی فکریں تازہ ہوں، یہ بیدار خودی والے لوگ ہوں، یہ ڈر نہ جائے کسی کو دیکھ کے کہ اوہ فلاں آدمی آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ حضور غوث اعظم حضرت مولانا علامہ مفتی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نہ پتہ چلا کہ بادشاہ نے گورنر ایک ظالم لگا دیا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کریں، تو ٹھیک ہو گیا، نہیں کرتے، سیاستدان سے بھی کہہ دو آج کے بعد مذہب کی کوئی بات نہ کرے۔ جب اس کو یہ بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ مولوی مذہب کا ٹھیکیدار ہے، تو پاکستان کا ٹھیکیدار ہے، ہم اس کے شہری نہیں ہیں، ہمیں طریقہ سلیقہ نہیں آتا کہ ہم اس پر تبصرہ کر سکیں۔ یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو کمزوریوں سے باہر نکالیں، آپ خوددار زندگی گزارے، طاقتور ہو جائیں، کچی پکی کمزور باتیں نہ کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ انہوں نے دسی یہ گل تسی تے ہے ہی نہیں 147 دسو کس دسے تو جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ آپ کی ہیں آج کل، وہ تو یہ لفظ ادا ہی نہیں کرتی، وہ تو کہتی جمہوریت کے لیے بنایا تھا، تو جمہوریت تو انڈیا میں آج بھی اچھی ہے، یہاں سے ترقی کے لیے بنایا تھا، ترقی تو کئی اور ملک بھی کر گئے تم سے زیادہ۔ کیا مذاق کرتے ہو قوم کے ساتھ صرف جمہوریت کے لیے؟ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تکلیف برداشت کی جمہوریت کے لیے، اور جمہوریت کے بارے میں اقبال کہتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہ تو اقبال کہتے ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جمہوری تماشا ہو، میں نے نہیں کہا، ڈاکٹر اقبال نے کہا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز خان ہلاکو خان پیدا ہوتے بغیر دین کے جب، عجیب منظر ہے، عجیب معاملہ ہے۔ آپ مولوی صاحب سیاست، مولوی صاحب کیا کریں، کون سی بات کریں؟ میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کی موجودہ سیاست سے کوئی لینا دینا، لیکن میں غیر سیاسی بھی نہیں، اس لیے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں وہ ساری باتوں کی سمجھ عطا کرتا ہے، وہ کسی کو پابند نہیں کرتا، قید نہیں کرتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ یہ الگ بات ہے، کرتے نہیں یہ کام۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے، حضور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم ہے، یہ صبح کے ٹائم مدرسہ پڑھاتے تھے باقاعدہ، یہ فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، ظہر کے بعد تفسیر قرآن ہوتی تھی، عصر کے بعد یہ لوگوں کو حدیث پاک کے اسباق کا درس دیتے تھے، اور 70 ہزار کے مجمع سے تقریر بھی کرتے تھے۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معیار تھا کہ وہ ساری رات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر لمبا وقت عبادت میں بھی گزارتے تھے۔ صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، لیکن سیاست سے بے خبر نہیں تھے۔ لوگوں پر ظلم ہوتا رہے اور تو مسجد پکی کراتا رہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے اور تجھے اپنے مدرسے کی خالی فکر ہو تو اپنی خانقاہ بچاتا رہے۔ ایک ظالم گورنر جب بادشاہ نے مقرر کر دیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے منبر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے عالم کے علم کا وقار، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ وہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے منبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو کچھ مظلوم غریب لوگ آ گئے، کہنے لگے حضور ایک ظالم آدمی مقرر ہو گیا ہے، وہ غریبوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے منبر پر قدم رکھا، چہرے پر جلال اور مزاج کے اندر باغپن اور طبیعت میں جولانی، حسنی حسینی سید کا کربلائی مزاج، انقلابی جہتے ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندہ لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ۔ حضرت غوث اعظم منبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے میرا پیغام جمعے سے پہلے بادشاہ تک پہنچا دو، اسے کو ظالم گورنر نہیں چلیں گے، اسے بتاؤ کہ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دے، ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا۔ اسے کو بدل دے ورنہ مجھے بدلنا آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عالم ربانی، یہ منبر کی طاقت ہے، یہ منبر کی قوت ہے، یہ محراب کی طاقت، بدل دے ورنہ مجھے بدلنا۔ ایک سیٹ تے پکڑا کوار کے اندر اسی اور بھی بوٹیاں جان دیا، میں بدل دوں گا۔ لوگوں پر ظلم ہوتا رہے اور میں تسبیح چلاتا رہوں، لوگ پس جائیں۔ آپ یقین کریں، لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعا کرانے آتے ہیں، اپنے دکھ بتاتے ہیں تو سنے نہیں جاتے، باتیں سنی نہیں جاتی، تکلیف اتنی بڑھ جاتی۔ ایک صاحب پچھلے دنوں بیٹی کی شادی تھی تو میرے پاس آئے، حالت ان کی غیر ہو گئی، کہنے لگے حضرت صاحب حالات نے یوں پیس دیا ہے چکی میں، مہنگائی نے یوں جکڑ لیا ہے کہ اگر میرے منہ سے ذرا سا نکل گیا نا میرے حالات خراب ہے تو میری تو بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے پتہ ہے وہ تو سوچنے لگ جائیں گے کہ بھوکا ہو گیا اس کا باپ، پتہ نہیں رشتہ ملیں گے کہ نہیں۔ کہنے لگے کوئی مہربانی ہو جائے، بس شادی پاگلوں کی طرح باپ پھرتا ہے، پاگلوں کی طرح جب بارات کھانا کھا رہی ہوتی ہے، یا اللہ روٹی پوری ہو جائے، یا تم اپنے محلات بنا رہے ہو۔ ہم سخت فیصلے کریں گے جی، اپنے لیے کرو نا سخت فیصلے، کرو اپنے لیے سخت فیصلے، لاؤ سادگی میدان کے اندر، کرو ساسا جات پورے ظاہر، سارے فیصلے قوم کے لیے سخت ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے کہا تھا شکر ہے عوام کی ہم سے جان چھوٹی، میں کہ تسی نہ شکر کرو، آسانی تھوڑی چھڑنی، اسی اگلے الیکشن جو پھر تھوڑے نال ہی ہیں۔ یہ غلط کہا ہے آپ کو، کہ آپ نے کہا چھوٹی، ورنہ یہ قوم اللہ خیر فرمائے۔ کہتے فلانی پارٹی انقلاب لائے گی، کون سی؟ وہی پرانے سارے چہرے نئی جماعتوں کے نام لے کے آ جائیں گے، پھر وہی سارا کچھ ہوگا۔ کبھی بھی نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں نہیں ہوتی، ان کے انجن بدلنے پڑتے ہیں، کہ روحیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ سوچوں میں باغپن لائیں، کچھ تازگی پیدا کریں۔ حضور غوث اعظم نے ایک للکار دی تھی جمعے میں، بس حضرت غوث اعظم جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگے بغداد کے پیر مہربانی کرنا، میں نے بندہ بدل دیا، میں نے تبدیل کر دیا، لیکن تیرے اندر قوت گفتار ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب بات کرنے والے کا اپنا کردار بھی شاندار ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ خودداری سے جیے، اسے خشک روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرنا آتا ہو، جب اس کے مزاج کے اندر وہ طاقت ہو،
علماء نے مشائخ نے جو کردار ادا کیے سوسائٹی کے اندر جو انقلاب یہ لوگ لے کے آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گلا تو گھونٹ لیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. میں نے خود کہا طالب علموں سے بڑی عید پہ, میں نے کہا پابندی ہے کوئی طالب علم کھان لے کے نہ آئے, آپ اپنا اپنا کام کریں. ہم یہ کام نہیں کراتے آپ سے, ہم آپ کو چندوں کی عادت نہیں ڈالنا چاہتے. آپ اپنی ڈیوٹی کریں, جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسباب جمع کریں گے, آپ نے صرف پڑھنا ہے. آپ اپنے مزاجوں کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کریں جس میں خودداری پیدا ہو, جس میں ایسے لوگ پیدا ہو جو حضرت امام ابو یوسف جیسے لوگ تیار کریں, حضرت امام محمد جیسے لوگ تیار کریں, جو امام شافعی جیسے متقی تیار کریں, جو امام احمد بن حنبل جیسے ذہین لوگ تیار کریں. اپنے مزاجوں کے اندر وہ جدوجہد, وہ شوق, وہ توانائی لائیں, ہمت لائیں. اور ضرورت اتنی زیادہ ہے دینی تعلیم کی, 100 بندے اگر روز مسئلہ پوچھتے ہیں نا, 100 لوگ اگر کسی عالم کو دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس میں 95 طلاق والے ہوتے ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر اتنا ہی پتا ہو نا ان کو کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے, دے دیں تو ہو جاتی ہے, دینی نہیں چاہیے, 1 طلاق دیں, انتظار کریں. اگر مسئلے کا پتہ ہونا بڑے سارے گھر بچ جائیں. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے آ گئے تو بچہ بھی ساتھ آ گیا, طلاقیں اس نے دی تھی. اب وہ بچے کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی پورے نہیں تھے. بچہ بڑا ہو گیا تھا, کپڑے چھوٹے رہ گئے تھے, بھوک پیاس غربت چہرے سے چھلک رہی تھی. اس نے آ کے مسئلہ جب باپ نے پوچھا نا تو میں نے کہا طلاق ہو گئی. تو میں اس بچے کا چہرہ دیکھتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارے گا. لیکن کیا کریں, ابا جی نے شیروانی کا آرڈر تو 1.5 مہینہ پہلے دے دیا تھا, بچی کے باپ نے فرنیچر کا آرڈر تو 4 مہینے پہلے دیا تھا, پر بچی اور بچے کو مسئلے نہیں بتائے نکاح طلاق. انہیں ان آداب سے آگاہ نہیں کیا, انہیں وہ طرز نہیں بتائی جس سے ان کا گھر بن سکتا, بچ سکتا. وہ اخلاقیات, وہ اخلاقی اقدار جن کی وجہ سے میاں بیوی قرار میں رہ سکتے, وہ سکھائی نہیں. گھر ٹوٹ گیا. گھر کیا بنے گا آپ کا, اینٹوں سے, پیسوں سے, وہ تب بنتا ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ہم وہ آداب جو نبی پاک علیہ السلام نے بتائے ہیں میاں بیوی کے درمیان, حقوق و فرائض, اگر ہم وہ آنے والی نسل کو یاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو جس تیزی سے گھر ٹوٹتے ہیں, اور کچھ ٹوٹتے نہیں لیکن وہاں محبت نہیں رہتی, ساری سہولیات ہونے کے باوجود گھر میں سکون نہیں رہتا, اطمینان نہیں رہتا, لوگ اپنے اپنے دھاروں کے پابند نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کا علم نہیں حاصل کیا, ہم نے ان اخلاقیات کو سیکھا نہیں, ان چیزوں پر ہم گئے نہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا تھا. اگر وہ ساری چیزیں ہم سیکھ لیتے, آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے